میری نظر سے ایک کلپ گزرا خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے مرزا محمد علی جیلوی صاحب کا. اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک بات یہ منصوبہ بندی کے اعتبار سے اس زمانے میں کنڈم اور یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں, نہ سبز چابی والے ہوا کرتے تھے. تو پھر کیا کیا کہ وہ لوگ بیفور ڈسچارج الگ ہو جاتے تھے. مرد فراغت سے پہلے الگ ہو جاتا, منی اندر نہیں جاتی تھی, اولاد نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہی طریقہ آتا تھا, کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عزل کرنا. اب انہوں نے وہاں پر یہ جا کر کہا جی ابارشن ایک دن کی پریگننسی میں اس کو کرنا قطعاً حرام ہے. اگر اس میں روح نہیں پڑی, یہ کہنا فضول ہے, روح نہیں پڑی تو پھر بھی اس کے اندر جو ہے گروتھ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. دفع کرتے رہی ان باتوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا محمد علی انجینئر. اس وقت معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ جو یوٹیوبر انفلوئنسر ہیں, ہمارے یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے. ساحل ادیم ہے, مرزا محمد علی جیلوی ہے, غامدی ہے, اور ان کے دلائل کو پیش کیا جا رہا ہے. تو حضرت میری نظر سے ایک کلپ گزرا خاندانی منصوبہ بندی کے عنوان سے مرزا محمد علی جیلوی صاحب کا. اس میں انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک بات یہ منصوبہ بندی کے اعتبار سے اس زمانے میں کنڈم اور یہ چیزیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں, نہ سبز چابی والے ہوا کرتے تھے. تو پھر کیا کیا کہ وہ لوگ بیفور ڈسچارج الگ ہو جاتے تھے. مرد فراغت سے پہلے الگ ہو جاتا, منی اندر نہیں جاتی تھی, اولاد نہیں ہوتی تھی. اس وقت یہی طریقہ آتا تھا, کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں عزل کرنا, الگ کرنا, دور ہو جانا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن اتر رہا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو منع نہیں کیا, بالکل منع نہیں کیا میرے بھائی. لیکن دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب کس چیز کی دی؟ کس سے نکاح کرو؟ الولود, زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری مدد کرو امت کے زیادہ کرنے کے ساتھ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت سے ہمیں کیا چیز مل رہی ہے؟ اس چیز کو بھی تو بتائیں لوگوں کو نا. عزل کریں, منصوبہ بندی کریں, بالکل کریں. اس کے لیے میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے خاندانی منصوبہ بندی کے اعتبار سے. وہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث سے ساری باتیں کی گئی ہیں. اب منصوبہ بندی کی اول سٹیج یہ ہے کہ پریگننسی نہ ہو. دوسری سٹریٹجی ہے کہ پریگننسی ہونے کے بعد اس پریگننسی کو ہم ضائع کروا دیں, جس کو ہم ابارشن کہتے ہیں. اب انہوں نے وہاں پر یہ جا کر کہا جی ابارشن ایک دن کی پریگننسی میں اس کو کرنا قطعاً حرام ہے. اگر اس میں روح نہیں پڑی, یہ کہنا فضول ہے, روح نہیں پڑی تو پھر بھی اس کے اندر جو ہے گروتھ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. دفع کرتے رہی ان باتوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق, سچ, اسلام, دین ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے, لفسدت السماوات والارض, زمین اور آسمان میں خرابیاں پیدا ہو جائیں. تیری عقل پہ آئی مجھ سے کچھ. اللہ کے بندے, اگر مانے صرف ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ آپ منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتے, ابارشن بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں غریب ہوں, میں اس کو پالوں گا کیسے؟ کیوں؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. فقر و فاقے کے ڈر سے, غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو اولاد کو, خواہ وہ منصوبہ بندی ہو, خواہ وہ ابارشن ہو. باقی اس کے علاوہ طب اگر یہ کہتی ہے کہ عورت کو ایسا مرض ہے, یا عورت اتنی نحیف و کمزور ہے کہ اگر وہ ڈلیور کرتی ہے بچے کو, اس کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہے, ڈاکٹر ماہر ہو, اسلامی احکامات سے واقف ہو, مسلمان ہو, چلے مسلمان نہیں ہے لیکن اس کو اسلام کے احکام کا پتہ ہے, تو اس صورت میں وہ اگر سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ منصوبہ بندی کر لیں یا آپ ابارشن کر لیں بیفور 4 months, تو پھر بالکل جائز ہے. کس نے کہا نہیں جائز؟ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے فتویٰ جو ہے, فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ دلائل کی بنیاد پر کوئی آخری حکم آپ کو بتا دیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس متبادل دلائل موجود ہوں تو آپ اس فتوے کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو جب میرے بھائی آپ کوئی مجھے فتویٰ لا کر دے دو کہ جس کی بنیاد پر, کوئی ایسے دلائل لا کر دے دو جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے, نفقت سے پہلے, جب اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں اس سے پہلے اس کا ابارشن جائز نہیں ہے, میں مان لوں گا. ایسے اپنی عقلی باتیں نہ کرو نا, لوگوں کو عقل کی طرف نہ لے کر جاؤ نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ, علم کے شعر کا دروازہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دین عقل کے نہیں نقل کے تابع, جیسے کرتا دیکھے ویسا کرنا ہے. اگر عقل کے تابع ہوتا تو میں موزوں پر, پاؤں کے نیچے طرف جہاں مٹی لگتی ہے, کیچڑ لگتا ہے, وہاں پر ہاتھ پھیرتا. موزوں پہ بس اوپر سے کیا جاتا ہے. نہ کرو نقلی باتیں, نا ایسی باتیں نہ کرو. دیکھو آپ انفلوئنسر ہو, آپ یوٹیوبر ہو, کل قیامت والے دن کیا خدا آپ سے نہیں پوچھیں گے؟ ہر اس شخص سے پوچھیں گے جس کو اللہ عقل و دانش تھی, جس کے 2-4 ماننے فالو کرنے والے تھے, سننے والے تھے. اس انفلوئنسر سے اللہ پوچھیں گے کہ تو نے اپنی ان صلاحیتوں کو کس لیے استعمال کیا, کس مقصد کے تحت استعمال کیا. اور حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے
کہ جن سے پوچھا جائے گا وہ پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں گمراہ ہوں گے. جب میرے پاس کوئی آیا اس نے کہا جی سر میں شدید درد ہے, میں کہتا ہوں جی چلیے جی 2 رکعت نماز سات راجت پڑھ لیجئے, صدقہ دے دیجئے, اور اس کے بعد سنت علاج ہے, آپ علاج کروائیں سنت سمجھ کر, اور یہ نیت کریں کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھے اللہ شفا دیں گے تو ہو جائے گا. وہ کہتا ہے جی سب کچھ کر لیا. میں کہتا ہوں میں اس کو کوئی بتا دیتا ہوں چلیے جی آپ پونسٹان کھا لیجئے, اس نے کھا لی, اس کو آرام ہو گیا تو میں ڈاکٹر بن گیا. اور اگر اس نے وہ کھائی اور اس پر کوئی ریئیکشن ہو گیا اور اللہ نہ کرے وہ مر گیا تو 302 کا مقدمہ ہے مجھ پر. وہی چیز اگر ڈاکٹر لکھ کر دے رہے اس کی حیثیت اور ہے. تو میرے بھائی ایسا نہ کرو. مقدمہ مسلم کے اندر کیا بات لکھی ہے؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا کہتا رہتا اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتا. اپنی کئی بیانات میں جب آپ رد کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں فلاں کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں ہے لہذا یہ حدیث ہی درست نہیں ہے, تو اسی طرح سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے تجوید پڑھی ہے الحمدللہ, مجھ سے میرے استادوں کا میں نے ان سے پڑھا, انہوں نے ان سے پڑھا, انہوں نے ان سے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند, ان کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور ان سے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات مبارک, یہاں تک میرے پاس پوری سند موجود ہے. میں نے علم حدیث حاصل کیا, میں نے کس سے کیا, میرے استادوں نے کس سے, انہوں نے کس سے, کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ساری سند موجود ہے ہمارے پاس, کہ ہم اس بیس پر بات کر رہے ہیں. جس طرح عرب والے اپنا نسب یاد رکھا کرتے تھے, ہمارے پاس ہمارے علم حدیث کی, علم قرآن کی مکمل متصل سند موجود ہے. اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کے بہاف پر کرنے کی ہمیں اجازت ہے. ہمیں انہوں نے جو پڑھایا وہ ہمیں انہوں نے مطالعہ کر کے بات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ انہوں نے ہمیں بنایا, طریقہ سکھایا, ہم اس بہاف پہ بات کر رہے ہیں. تم کہاں سے نکل کے آئے ہو؟ لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے اس رمضان میں آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں. جہاں پر ترجمے کے اندر تعارض آئے گا آیات کے اندر, وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی مفتی اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہاں تھے؟ کیوں نہیں تھے بھائی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فقیہ حاضر امت کہا گیا, تو یہ میں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں لوگ ان کے پاس مسائل پوچھنے آتے تھے. لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل پوچھنے جاتے تھے. لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسائل پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب, ابو موسیٰ اشعری, بہترین ترین قاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پڑھو قرآن میں سنوں. اور بھائی تو موجود تھے نا. فرق یہ کہ اس زمانے میں آتے آتے مختلف شعبہ جات وجود میں آئے اور انہی شعبوں میں سے پھر آگے بتا دیے کہ دین کے اگر مسائل آپ نے علوم کے فقہ کے سیکھنے تو یہ والا طبقہ ہے. اب اس طبقے کو نام دے دیا مولوی علماء کا. پھر اس میں پھر آگے اسپیشلائزیشن, تخصص فی الحدیث ہے, تخصص فی الفقہ ہے, اس کے الگ پھر آگے اسپیشلائزیشن کروائی جا رہی ہے. وہ آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نہیں تھا. مفسر قرآن کس کو کہا جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ لقب ہم دے رہے ہیں, صحابہ کرام دے رہے ہیں. ایسے عجیب اپنے پاس سے اٹھ کے آ کے باتیں کر رہے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو انفلوئنس بنا دیا, 2-4 آپ کے فالوورز ہو گئے, ملینز میں ہو گئے, بلینز میں ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے منہ میں جو آئے بکواس کیے چلے جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر یہ حق, یہ دین, یہ مذہب ان کی خواہشات کا پیروکار ہوتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, زمین اور آسمان میں جو خرابی پیدا ہو جاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین عقل کے تابع نہیں ہے, نقل کے تابع. ہم نے جیسا کرتے دیکھا ویسا ہم کریں گے, اپنے پیارے حبیب کو کرتے دیکھا ویسا ہم کریں گے. اور صحابہ کی نقل تابعین نے کی, ان کی نقل تبع تابعین نے کی, ہم ان کی نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. دین نقل کا ذریعہ ہے بھائی, دین نقل کے ذریعے سے پہنچا ہے, نقل کے ذریعے پھیلا ہے, عقل کے ذریعے نہیں پھیلا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دین اگر نقل کے بجائے عقل کے تابع ہوتا, میں موزے پہ مسح کہاں سے کرتا؟ نیچے سے مسح کرتا. مٹی یہاں پر لگتی ہے, زمین کے ساتھ یہ سطح ٹچ ہو رہی ہے, لیکن نہیں, ہم مسح یہاں سے کرتے ہیں, یہاں اوپر سے مسح کیا جا رہا ہے. کیوں اوپر سے مسح کیا جا رہا ہے؟ وہاں پر آپ کی عقل نہیں بولتی. لہذا اپنی عقلیں اپنے پاس رکھیں. بھاڑ میں جائیں تمہاری عقلیں, بھاڑ میں جائیں تمہاری باتیں. اور ہمیشہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں, حضرت کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر. حضرت کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر بیٹھے ایک شخص کو کہ وہ پیچھے سے وہ سورج جلد والی وہ لے کر آؤ, امام مفتی امام مالک روئے زمین پر جو یہ پہلی کتاب ہے کہ جو حدیث کی مستند ترین کتاب ہے, لے کر آؤ. لے کر آئے, کھولی گئی, اس کے اندر دکھا رہے ہیں, عبارت دکھا رہے ہیں کہ ترجمہ دکھا رہے ہیں, سوری عبارت نہیں, ترجمہ دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو تراویح کا تو کوئی ہے ہی نہیں, ذکر ہی نہیں ہے, وہ تراویح یہ ہوا وہ ہوا. میں بڑا حیران پریشان. میرے پاس بھی الحمدللہ پیچھے آپ کو کتابیں نظر آ رہی ہیں, موطا امام مالک وہ رکھی ہوئی ہے, میں نے اس کو نکالا. میرے ایک دوست ہیں ان کو بہت سنتے ہیں, پھر مجھ سے بات کرتے ہیں, پھر میں اس کی تحقیق کرتا ہوں, پھر میں نے اس پہ ویڈیو بنائی, پھر وہ میں نے دکھائی بھی.
کہ وہاں پر کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہاں پر صاف طور پر تراویح کی رکعت کا 20 رکعت لکھا ہوا ہے. آپ میرے اس چینل پر وہ 20 رکعت والی مکمل موجود ہے. دیکھ لیں, سارے مذاہب کو بیان کیا اور ساری کتابوں سے بیان کیا. تو پھر اس کے بعد تم ترجمہ پڑھنے والے ہو, ہم ترجمے والے نہیں ہیں. الحمدللہ آپ عربی کی کتاب ہمارے سامنے لائیں, ہم آپ کو عبارت زیر زبر پیش کے بغیر لا کر دیں, زیر زبر کے بغیر, اس کے بغیر بھی ہم پڑھ کر بھی دکھائیں گے, ترجمہ بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ بتوفیق اللہ و بعونہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے ہمیں بھیجا مدارس کے اندر, وہ ہم سیکھ کر آئے ہیں. ہم آپ کی طرح علول جلول نہیں بکتے, ہم وہ کوشش کرتے ہیں بات لوگوں تک پہنچائیں جو عین شرع کے ہو, جو شریعت کے مطابق ہو, جو سنت کے مطابق ہو, جو قرآن کے موافق ہو. جاؤ باہر میں تم اور تمہارے فالوورز اور تمہاری عقلیں, آؤ اس سے باہر نکل کر, تعصب سے باہر نکل کر اپنی ذہنی اپروچ کو ایک طرف رکھو, اپنی رغبت کو, اپنی پسندیدگی کو ایک طرف رکھو اور معتدل ہو کر ریسرچ کرو. ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ. ایسے نہیں یبڑیا نہیں مارا کرو. پھر کتاب جو لکھی ہے اسی کتاب کے حاشیے بھی ہوتے ہیں. موطا امام مالک کو اٹھا لو, اس کے حاشیے بھی موجود ہیں. وہاں رکعات کا بھی لکھا ہوا ہے, 36 کا بھی لکھا ہوا ہے, 42 کا بھی لکھا ہوا ہے, 20 کا بھی لکھا ہوا ہے, 23 کا بھی لکھا ہوا ہے. وہ نہیں بتاتے ہو, اس کے بعد اپنی ذاتی رائے بتا دو کہ میرا دل یہ کہتا ہے. ایسے لوگوں کو گمراہ نہ کرو. کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, جس طرح ہر پیلا باربن پیانو نہیں ہوتا, ہر خان گل خان نہیں ہوتا, اور اسی طرح ہر داڑھی والا مولوی بھی نہیں ہوتا, اسی طرح ہر داڑھی والا فقیر نہیں ہوتا, اسی ہر طرح ہر داڑھی والا محدث نہیں ہوتا, اسی طرح ہر داڑھی والا مومن نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھ لیجئے. اور خاص طور پر نوجوانوں سے کہوں گا جو ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ضرور جو ایسے باتیں ہوتی ہیں تو ان کو دوسری طرف بھی چھان بین کر لیا کریں. ان کی محبت میں, عقیدت میں اندھے ہو کر اسے ایک بات پر نہ چلیں. غلطیاں ہماری ہیں, ہم مولویوں کی غلطیاں ہیں, بہت غلطیاں ہیں. پرانے زمانے میں اپنے جو ہے گھر کے چولہے جلانے کے لیے ہمیں بہت سے ہمارے آباء و اجداد میں سے ہم کہہ سکتے ہیں مولوی نہیں ہوتے تھے. اسی طرح کے محمد علی کی طرح داڑھی رکھ لی, سر پہ ماما باندھ دیے, بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں انہوں نے بہت گمراہ کر دیا. لیکن اب حقائق کا زمانہ, پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے, انٹرنیٹ موجود, ایکسیس موجود. تو آج بھی آپ صحیح لوگوں کو سن کر ان کی باتوں پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یہ دعا ہر وقت کیا کریں, اللہم اہدنا واہدی بنا, اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور ہمارے ذریعے سے آگے ہدایت کو عام کر. ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوا, اور ہمیں ان لوگوں کے لیے سبب نہ بنا, من ضل جو سیدھے راہ سے بھٹک کے, وغوا اور گمراہ ہو گئے, گم ہو گئے. تو اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں, عقل پیچھے نہ چلیں. عقل دیے, غور و فکر کریں. قرآن میں بار بار تفکرون آتا ہے, تدبرون آتا ہے, غور کریں, فکر کریں. لیکن یہ غور اور فکر کرنے کے لیے ایک ٹریک بھی چاہیے ہوتا ہے, اور وہ ٹریک بتانے کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں. راستہ جانیے. آپ نے گاڑی لے لی, 0 میٹر لے لی, آپ نے کروڑوں کی گاڑی لے لی, ڈرائیور دنیا کا سب سے مہنگا ہائر کر دیا اور بٹھا دیا اس کو. جانا آپ نے ایبٹ آباد تھا جو مشرق کی جانب تھا, اور آپ چل پڑے مغرب کی جانب. پیٹرول فل, ٹینک فل, 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, 20 کلومیٹر کا, لیکن آپ ساری زندگی اس پر نہیں پہنچ سکتے. ٹریک غلط ہے آپ کا, ٹریک درست کیجئے تو آپ سیدھے راستے پر پہنچ جائیں گے, منزل پر پہنچ جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.